بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 3 اگست سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا۔ آج ہم ذرا داخلی سیاست کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ داخلی سیاست بھی ہے اور پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں آئی ہیں، اور دنیا جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ اور یہ پاکستان کی تعریف کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یا پھر اس میں کچھ اور ہے۔ میرا تو اپنا عقیدہ تو یہی ہے کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے خاص نظر کی ہوئی ہے، خاص نظر کرم ہے، اور اگر پاکستان اب تک اتنی لوٹ مار کے باوجود بھی اگر محفوظ ہے اور پاکستان سلامت ہے اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، تو اس میں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ہیں جو یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی دعائیں، ان کی ادائیں پسند آتی ہیں، اور یہاں کے عوام جو ہیں وہ واقعتاً محنتی عوام ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور لوٹ مار نہیں کرتے۔ لوٹ مار اب تک ہمارے جو کی ہے پاکستان میں، وہ کی ہے ایلیٹس نے اور سپر ایلیٹس نے، جن کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں، جن کو ہم اردو میں زوما کہتے ہیں، زوما اور سپر زوما جو ٹاپ کے ہیں، انہوں نے کی ہیں۔ اور یہ سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس ہیں، جی معاشرے کا ہر طبقہ کا جو بڑا ہے وہ انوالو ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ہمارے موسٹلی ان کی تعداد بہت کم ہے، وہ کوشش کرتے ہیں، رسوا بھی ہوتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں، ان کی نہ دولت ان کے کام آتی ہے۔ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان مسلسل ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹم بم بھی دے دیا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جوہری توانائی دے دی، اس کے بعد خاص طور پہ انرجی کے شعبے میں، آئل اینڈ گیس کے شعبے میں مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں، مسلسل، اور اتنے خزانے ہیں اس زمین کے نیچے، پاک سرزمین کے تہوں میں، کہ اگر ہمیں اچھی لیڈرشپ مل جائے تو پاکستان دنیا کا امیر ترین ملک ہو، امیر ترین ملکوں کی صف میں شامل ہو۔ اتنے خزانے پاکستان کی سرزمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں جو منتظر ہیں اچھے حکمرانوں کے، کہ اچھی ایلیٹ کلاس آئے اور وہ خزانے نکالیں اور وہ پاکستان پہ اور پاکستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کیسے ہے؟ ایک خبر آئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کرونا، اب دنیا جو ہے وہ تسلیم کر رہی ہے کہ کرونا پاکستان میں جس طریقے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا پاکستان کے بارے میں، اور ایک بڑی تباہی کا نقشہ کھینچا جا رہا تھا WHO کی طرف سے بھی اور دیگر اداروں کی طرف سے بھی، کہ کرونا میں پاکستان میں جو حالت ہے وہ آپ تصور کریں، جو ہم آپ کو بتاتے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ فگر ہی بہت ایسے تھے، خوفناک تھے۔ ایک فگر آیا تھا کہ 30,000 یومیہ اموات ہوں گی، یہ تھا فگر جی جولائی کا، کہ جولائی میں پاکستان میں 30,000 اموات یومیہ ہوا کریں گی، اور یہ تعداد جو ہے وہ ملینز میں جائے گی ہلاک شدگان کی پاکستان میں کرونا کی۔ اور یہ اندازے لگائے ہوئے تھے، اور اس کی ریزن یہ لگائی جا رہی تھی، برازیل کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا تھا پاکستان کو، ٹمپریچر کے اعتبار سے بھی، درجہ حرارت کے اعتبار سے، ماحول سے، آبادی کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے، وہ ماہرین نے کچھ کیا ہوگا جمع تفریق، تو یہ کیا جا رہا تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، ہیلتھ سروسز نہیں ہے، وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، چند 100 وینٹیلیٹر تھے پورے پاکستان کے لیے، چند 100، ٹھیک ہے، چند 100 بھی میں زیادہ نمبر بول رہا ہوں، پورے پاکستان کے لیے میرا خیال ہے کہ 1500 یا 2000 وینٹیلیٹرز آئی تھنک پورے پاکستان میں تھے۔ تو یہ تصور کیا جا رہا تھا، اور پھر تصور یہ کیا جا رہا تھا، اندازے لگائے جا رہے تھے، بلکہ یہ دیے جا رہے تھے اعداد و شمار
کہ تقریباً 2.5-3 کروڑ جو لوگ ہیں وہ کرونا میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ جناب یہ لاک ڈاؤن کریں، لاک ڈاؤن، پوری دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی تھی، لیکن پاکستان جو ہے، اور پاکستان میں بھی سب نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے۔ سندھ کا اور مرکز کا ہمیشہ پھڈا رہا ہے، وفاقی حکومت کا اور سندھ حکومت کا، اور اس پہ اچھی خاصی پالیٹکس ہوتی رہی، لیکن عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعظم، وہ مسلسل یہ کہتے رہے، وہ اس کی مخالفت کرتے رہے لاک ڈاؤن کی، اور انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں ڈبل نقصان ہوگا، اور غربت، فاقہ کشی، خوراک کی قلت، اس طرح کے بے روزگاری، اس طرح کے جو المیے وہ جنم لیں گے۔ اور اس وقت میڈیا میں بھی ہم بھی یہ کہتے تھے، لیکن پارشلی کہتے تھے، آپس کی بات ہے کہ، لیکن اس پہ بہت زیادہ شور و غوغا تھا، اور اس پہ لیکن عمران خان اب ذاتی محفلوں میں یہ کہتے بھی تھے اس وقت بھی، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا جو عوام ہے وہ ہے محنت کش، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے وہ ہے صرف منرل واٹر پہ پلنے والی، باقی تو سارے عام پانی پیتے ہیں، اور پاکستانی عوام پہ امیونٹی سسٹم بھی سٹرونگ ہے، اور یہ فلو شلو لوگوں میں آئے گا، گزر جائے گا، وہ یہ کہتے تھے نجی محفلوں میں۔ پھر ان کی گفتگو میڈیا میں بھی آئی، پھر اس کا مذاق بھی اڑایا گیا، لیکن اب بالآخر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور پاکستان کا وہ پیک والا جو جولائی ہے وہ بھی گزر گیا۔ عید پہ تھوڑی سی اضافہ ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بڑے پیمانے پہ آمد و رفت ہوئی تھی لوگوں کی، لوگ اپنے گھروں میں گئے، پھر واپس اپنے کاموں پہ آئے بڑے شہروں کی طرف، اس سے تھوڑے سے نمبرز بڑے تھے، اور ریشو جو ہے پازیٹیوٹی کی، وہ پازیٹیو کیسز کی 25% تک آ گئی تھی، یعنی 100 میں سے 25 لوگ پازیٹیو آ رہے تھے، 1000 ہوتے تھے تو 250 مریض آ رہے تھے، پازیٹیو ہو جاتے تھے، تو یہ ہو رہا تھا، اور اسی اعتبار سے، اور اموات جو ہیں وہ 150 تک یومیہ پہنچ گئی تھی، وہ بھی خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا تھا، لیکن یہ کچھ عرصہ رہا، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فروری سے لے کے اب تک فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، تقریباً 5-6 ماہ میں پاکستان میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ صرف 5000 سے کچھ زیادہ اموات ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے، اور اس وقت جو ایکٹیو کیسز یا زیر علاج وہ صرف 25,000 ہیں، اور کئی لاکھ جو ہیں وہ صحت یاب ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں۔ تو یہ ہے، جبکہ امریکہ، برازیل، فرانس، جرمنی، اٹلی، برطانیہ، یہاں تباہی مچا دی گئی ہے۔ آگے چلے جائیں ہمارے ہمسایہ میں انڈیا میں ہلاک شدگان کا جو آفیشیل نمبر ہے وہ 35,000 ہے، جہاں بھاگ ہو چکے ہیں لوگ، جبکہ اصل نمبر اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ابھی تک بھی کرونا بے قابو ہے۔ اور ایران ہمارا پڑوس ہے، وہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے، وہاں پہ بھی حالات خراب ہیں۔ تو پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا، اور اس کا کریڈٹ اب جو عالمی ذرائع ابلاغ ہیں وہ دے رہے ہیں عمران خان کو، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے سب کو اپوز کیا، لاک ڈاؤن کی مخالفت کی، اور اب تک پاکستان 80% تک کا ملا چکا ہے۔ یہ انگریزی جریدہ ہے، اس کی ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ متاثرہ مریضوں کی تعداد میں بھی اور اموات کی شرح میں بھی 80% تک کمی لائی جا چکی ہے، اور ہاسپٹل خالی پڑے ہیں، بستر خالی پڑے ہیں، وینٹیلیٹر خالی پڑے ہیں، فری پڑے ہیں، اور وہاں پہ مریض نہیں ہے، جبکہ چند ہفتے پہلے یہاں پہ حالات بہت زیادہ خوفناک تصور کیے جا رہے تھے۔ اور خاص طور پہ اس اداریے میں، اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جناب پاکستان میں عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کے برعکس وزیر اعظم عمران خان نے
لاک ڈاؤن کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس سے نہ صرف معیشت متاثر ہوگی بلکہ غربت میں، مہنگائی میں، بھوک اور افلاس میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ان کے یہ اندازے درست ثابت ہوئے۔ دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ اس وقت انہی مصائب کا شکار ہیں، ان کی معیشتیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اور بڑی بڑی سپر پاورز کی ہو چکی ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی خوفناک تصویر ہم نے نہیں دیکھی۔ اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کچھ بزرگ بھی اس وقت ہمیں بتاتے ہوتے تھے کہ جناب پاکستان پہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہم نے اس پہ کافی احتیاط بھی کی ہے، اور خاص طور پہ علماء کرام نے بھی اس کو فالو کیا۔ رمضان المبارک میں ہم نے بہت زیادہ احتیاط کی۔ نماز تراویح کے دوران مساجد میں کم سے کم آبادی، یعنی کہ کم سے کم لوگوں کا جانا ہوا، وہاں پہ بھی SOPs کا خیال رکھا گیا۔ میں نے جو عید نماز پڑھی ہے اس وقت بھی، عید الاضحیٰ جو پڑھی، اس میں بھی SOPs کا مکمل خیال رکھا لوگوں نے، اور قربانی بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کی گئی۔ احتیاطیں بھی ہماری ساتھ چل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ پہلے اپنی فل کیئر کریں، پھر معاملہ مجھ پہ چھوڑیں، انشاءاللہ میں آپ کی مدد کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور آئندہ بھی ہمیں یہ چاہیے جناب کہ خاص طور پہ آگے آ رہا ہے 14 اگست آ رہا ہے، وہ اس پہ ہمیں جلد سے جلوس ذرا احتیاط کے ساتھ SOPs کے ساتھ کرنے چاہیے۔ یوم کشمیر ہم نے منانا ہے، یوم استحصال کشمیر منانا ہے 5 اگست کو۔ اسی طریقے سے آگے ایک مذہبی ہوگا، ایک محرم الحرام کا موقع، تو اس میں بھی ہمیں SOPs کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے محرم کا مہینہ بھی آرام سے گزار دیا اور SOPs کے ساتھ گزارا تو انشاءاللہ پاکستان کا رزلٹ جو ہے وہ 100% ہو جائے گا، 100% ہم کرونا فری ہو جائیں گے اور ہماری زندگی معمول پہ آ جائے گی۔ کیونکہ اس وقت پاکستان الحمدللہ، پاکستان میں غیر ملکی جو پروازیں ہیں وہ آ جا رہی ہیں۔ قطر ایئر ویز، ایمریٹس، اتحاد اور برٹش ایئر ویز نے بھی اوپن کر دیا ہے، اور بہت جلد ٹرکش بھی واپس اپنی سروس شروع کر رہا ہے، چائنیز بھی شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری جب سروسز شروع ہو جائیں گی، موسٹلی شروع ہو چکی ہیں اس وقت، پاکستان زیادہ تر میجورٹی ملکوں میں پاکستان پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ پاکستانی اس ملک میں سفر نہیں کر سکتے۔ چند ایک ملک ہیں جو ایکسٹرا کیئر کر رہے ہیں، ادروائز پاکستان کی سچویشن بہت بہتر ہے۔ تو اس پہ جناب ہم افواج پاکستان کا بھی اس میں بہت رول ہے، NCOC کے پلیٹ فارم پہ افواج پاکستان نے بھی بہت خدمات سر انجام دیں، NCOC میں ہیلتھ سروسز نے، ڈاکٹرز نے، اور گورنمنٹ کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے، خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کی گورنمنٹ کو، کہ یہ سب کچھ کیا۔ اور پھر اگلا کریڈٹ، آخری کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے ہماری عوام کو، کہ پاکستان کی عوام نے بھی سینسیبل پلے کیا ہے، سینسیبل رویے کا مظاہرہ کیا۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی اچھی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔